اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر حمزہ اصلی جو ہے یا حمزہ قطعی جو ہے اور حمزہ وصلی کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ اصلی دوران کلام اپنے اعراب سے دستبردار نہیں ہوتا، اپنی حالت برقرار رکھتا ہے، یعنی اس کی حرکت جو ہے وہ پڑھی جائے گی. جبکہ حمزہ وصلی کا لفظی معنی وصل سے ہے. وصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملنا، یعنی وہ مل جاتا ہے اور اپنی حرکت کھو دیتا ہے، یعنی جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے رب العالمین میں جو الف ہے وہ کیا ہے؟ وصلی ہے. کیوں وصلی ہے؟ ملا کے پڑھا جائے. اور اگر آپ اس کو الگ پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ العالمین. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. اگر آپ کو العالمین بولنا ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ العالمین. لیکن اگر اس کے ساتھ رب لگ گیا ہے تو آپ یوں نہیں پڑھیں گے ربی العالمین. الگ پڑھنا یہ ہے کہ جیسے رب الگ پڑھیں، العالمین الگ پڑھیں. ایز اے ورڈ، سنگل ورڈ اگر آپ پڑھیں گے، کہیں لکھا ہوگا العالمین، کہیں لکھا ہوگا، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے عبارت کی وضاحت کرتی ہوں اور ہر لفظ الگ پڑھتی ہوں تو آپ نوٹ کریں گے کہ میں ہر لفظ کے آخر میں سٹاپ کر دیتی ہوں یا اس کی وہ حرکت پڑھتی ہوں، اور نیا لفظ جب شروع کرتی ہوں تو خواہ اس کے آگے جو ہے وہ الف لکھا ہوتا ہے جس پہ کوئی زبر زیر نہیں ہوتی، تو میں کس طرح اس کو پڑھتی ہوں؟ ال لگا کر. ٹھیک ہے. جیسے کتابن اور الکتاب، تو جب ال لکھا جاتا ہے تو اس کو پروناؤنس کرتے ہیں الکتاب. لیکن اگر آپ اس کو کسی جملے میں پڑھیں گے تو آپ اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پچھلے کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے العالمین کو آپ الگ سے ایک لفظ کے طور پہ پڑھیں تو العالمین کہہ سکیں گے، لیکن اگر آپ اس کو رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ رب اور العالمین نہیں کہیں گے، رب العالمین کہیں گے. وہ جو الف بیچ میں آیا ہے وہ مل گیا، یعنی اپنی حیثیت اس نے کھو دی، وصل ہو گیا، یعنی مل گیا. سمجھ آ گئی؟ تو حمزہ اصلی کا آپ دیکھیں نا، ویسے بھی ذرا آپ گرامر کو چھوڑیے اور بوجھ ہٹائیے اپنے سر سے. آپ صرف سوچئے کہ اصل کا معنی کیا ہوتا ہے. یعنی یہ اصلی الف ہے، کچھ بھی ہو اس نے اپنی اصل نہیں گوانی، یہ اپنی اصل پر ہی رہے گا، یہ اپنی حالت نہیں بدلے گا. یعنی اس کا جو اعراب ہے وہ نہیں بدلے گا، اس نے ویسے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وصلی جو ہے وہ گم ہو جائے گا، اس میں مل جائے گا، اور جو چیز مل جل جائے کیا ہوتی؟ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتی. تو اصلی حالت اور وصل جو اصلی حالت چھوڑ دے، مل جائے. اب اس کو مثالوں سے آپ سمجھیں گے. مثلا رب العالمین میں الف کون سا ہے؟ وصلی. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین میں، یوم الدین میں ہے کہاں الف؟ الدین کا، تو وہ کیا ہے؟ وصلی. کیوں وصلی ہے؟ کیونکہ ہم جب پڑھ رہے ہیں اس کو تو مالکی یوم الدین نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یوم الدین پڑھ رہے ہیں. تو وہ مل گیا نا، تو ملنے والے کو کیا کہیں گے؟ وصلی. ہاں، ڈراپ ہونے کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ اس کی اصل نہیں رہی. جو اصلی حمزہ ہے وہ کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں ایاکا اصلی ہے، آپ اس کو ملا نہیں سکتے. ایاک نعبد و ایاک، ویاک نہیں پڑھ سکتے آپ. کیا پڑھیں گے؟ و ایاک، ای کی آواز آئے گی. ایاک اہدنا الصراط المستقیم،
اہدے کا بھی اصل میں یہاں چونکہ شروع عبارت میں آ رہا ہے نا، بیچ میں نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ اصلی دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات یہ پچھلے کے ساتھ مل بھی جاتا ہے. جب آپ مثلاً فعل امر پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فعل امر کا جو الف ہے وہ وصلی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات عبارت میں پیچھے سے ملا بھی دیتے ہیں. جیسے اذهب کہتے ہیں نا جاؤ، لیکن اگر کہا جائے فذهب بھی کہا جاتا ہے نا، فذهب انت وربک، تو کیا ہو گیا؟ وصلی ہو گیا نا. تو یہ اہدے کا اس لیے یہاں پر آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ عبارت کے شروع میں ہے، ورنہ اگر اس سے پہلے واو لگ جائے یا فا لگ جائے تو کیا ہوگا؟ وصلی ہو جائے گا، وحدی یا فہدی ہو جائے گا. تو پھر یہ اصل میں سارے ہی وصلی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کیا ہو رہی ہے؟ چونکہ ابھی آپ نے باقی گرامر نہیں پڑھی نا، اس لیے آپ کو پہچان میں تھوڑی سی دقت ہوگی. لیکن جو ہی آپ قواعد پڑھ لیں گے تو پھر آپ اور زیادہ ڈیپتھ میں اصلی وصلی کو نکالیں. اس وقت صرف اس مقصد کے لیے اتنی بات یاد رکھیے کہ جب آپ کے سامنے یہ لفظ کہیں آئے کہ یہاں یہ حمزہ وصلی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں جی وہ ڈراپ ہو گیا ہے اور وہ دوسرے کے ساتھ مل گیا ہے اور اس نے اپنا وجود کھو دیا ہے. صرف پہچان کے لیے اتنا ہی کافی کہ یہ دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مرج ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتا ہے، اصل اس کی نظر آتی ہے بولنے اور لکھنے میں. ٹھیک ہے.